بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو مشہور فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کچھ کارنامے بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر آئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صورت میں آئے تھے؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے؟ اور اسی طرح ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور ہیں؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ناظرین اگر آپ ان سب معلومات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنیادی طور پر انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام وحی پہنچانے پر مامور کیا گیا، اور آپ علیہ السلام ہر نبی پر اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوا اور لشکروں کے بھی سردار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندہ کے 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے موتی کے چیسوں پر ہیں، جن کو انہوں نے پھیلایا تھا جیسا مور اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے 50,000 سال کے فاصلے پر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے دائیں طرف اور میکائیل علیہ السلام بائیں طرف، اور اسی طرح اسرافیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل کیا تو نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرے اور رب تعالیٰ کے درمیان 70 حجاب نور و نار کے ہیں، اگر میں ان کے پردوں میں سے ادنا پردہ کو دیکھوں تو جل جاؤں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پر پاؤں لٹکائے ہوئے دیکھا۔ ان کے پاؤں پر موتی ایسے لگتے تھے جیسے سبزہ پر بارش کے قطرے لگتے ہیں۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ بدر میں 3 مرتبہ سخت آندھی آئی، ایسی آندھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ پہلی آندھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ 1,00,000 ملائکہ کے ہمراہ آئے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دوسری آندھی میکائیل علیہ السلام تھے، جو 1,000 ملائکہ کی فوج کے ساتھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی بائیں طرف تھے، اور تیسری آندھی حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو 1,000 فرشتوں کے ساتھ آئے۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ملائکہ کے ہاتھوں مارے گئے افراد دیگر مقتولین سے جدا تھے، ان کی گردنوں اور جوڑوں پر جلے ہوئے نشانات واضح تھے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوت بیان فرمائی ہے، مجھے کچھ نمونے سنائیے۔ عرض کیا، میں نے لوط علیہ السلام کی 4 بستیاں پانی کے تہ سے اپنے پروں کے اگلے حصے سے اٹھائی آسمان تک لے گیا، جن کے کتوں کے بھونکنے اور مرغے کی آواز آسمان والوں نے سن لی، پھر میں نے انہیں الٹ دیا، جن کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت تھی کہ سمود کی قوم پر صبح کے وقت ایک چیخ ماری تو سب کے سب گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان ابیض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پھرتا دیکھا۔ یہ وہ شیطان ہے جو انبیاء علیہ السلام کے در پہ آزار رہتا ہے۔ اسے ایک معمولی سی دھکا دیا تو مکہ معظمہ سے ہندوستان کے آخری کونے میں جا گرا۔ اسی شیطان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھ کر اسے پونک ماری تھی تو اسے ہندوستان کے آخری کونے کے جبل پہاڑ پر پہنچا دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب چاہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھوں تو میں نے اسے کعبہ کے پردوں سے لپٹے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اے واجد، اے ماجد، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء گرامی ہے۔ آپ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اسے مجھ پر ہمیشہ قائم رکھیے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔